ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لفظوں کی ادائیگی میں تھوڑا سا ہیر پھیر ہو سکتا ہے کیونکہ نزلہ زکام کافی زیادہ ہے۔ وَإِذْ اور جب اخذ لیا رب کا تیرے رب نے مل سے بنی بیٹوں آدم کے مل سے ظہوری پشتوں ہم ان کی ذریتہم ان کی اولاد کو اور اشہدکم گواہ بنایا انہیں علی پر انفسہم جانوں ان کی، الستو کیا نہیں ہوں میں بربکم تمہارا رب، قالو انہوں نے کہا بلا ہاں کیوں نہیں، شہدنا ہم نے گواہی دی، ان تقولو کہ تم سب کہو، یوم القیامہ قیامت کے دن، انا بے شک ہم کنا تھے الہٰذہ اس بات سے غافلین غافل۔ اور جب بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کے بیٹوں کی، اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، اور ان سے یہ نا اخذا کا مطلب ہوتا ہے پکڑا، یہاں ہم نکالنے کے معنوں میں لیں گے، ٹھیک ہے، اخذا نکالنے کے معنوں میں لیں گے۔ جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کے متعلق اقرار لیا، اور ان سے انہی کے متعلق کیا کیا، ان سے ان کی جانوں کے متعلق، یعنی ان سے انہی کے متعلق، ان کے اپنے متعلق ان سے کیا لیا، اقرار لیا، اور کیا کہا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہاں کیوں نہیں، ہم گواہ ہے، کیوں نہیں ہم گواہ ہے، ان تقولوا یوم القیامہ، تاکہ تم گواہی کیوں لی، انہوں نے کیوں آپ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد یعنی بنی آدم کی پشتوں سے بنی آدم کی اولاد سے کیا کہتے ہیں، بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکال کے تو یہ وعدہ کیوں لیا تھا، تاکہ تم لوگ ان تقولوا یوم القیامہ، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے، ہم تو اس سے بالکل انا کننا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے۔ اچھا پیچھے ہے کہ گواہ بنایا، یہ گواہی کیا لی تھی، میں تمہارا الست بربکم، یہ عہد الست کہلاتا ہے، یہ والا عہد کیا کہلاتا ہے، الست، یعنی الست بربکم سے یہ بنی ہوئی ترکیب ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ یہ عہد حضرت آدم کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد کو نکالا گیا اور پھر ان سے یہ وعدہ لیا گیا۔ اس کی تفصیل ایک صحیح حدیث میں اس طرح سے ہے کہ میدان عرفات کے قریب نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا، میدان عرفات کے قریب جگہ کا نام ہے نعمان، اللہ تعالیٰ نے نعمان جگہ پر اسلام آدم سے، آدم کی پشتوں سے اولاد نکال کر ان سے سب کو نکال کر کیا کیا، سب کو وہاں حاضر کر کے پوچھا، یہ میثاق لیا
کیا لیا؟ الست بربکم. تو ان سب نے کہا کہ سب نے کیا کہا؟ بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں، ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. امام شوکانی اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس کی سند میں کوئی تان نہیں ہے. امام شوکانی فرماتے ہیں کہ یہ عالم ذر کہلاتا ہے. اس کی یہی تفسیر صحیح اور حق سے حق ہے، جس سے عدول اور کسی اور مفہوم کی طرف جانا صحیح نہیں ہے. یہی مفہوم ٹھیک ہے جو آپ نے کہا کہ اللہ نے وہاں اکٹھا کیا اور کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی یہ گواہی، اللہ تعالیٰ کی اس گواہی کو کیا بولا جاتا ہے؟ ربوبیت کی گواہی. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی یہ گواہی ہر انسان کی فطرت میں ودیت ہے. اسی مفہوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. جو یہودیوں کے گھروں میں آنکھ کھولتا ہے وہ یہودی کے بن جاتا ہے، جو عیسائیوں کے گھروں میں وہ عیسائی، جو مسلمانوں کے گھروں میں وہ مسلمان بن جاتے ہیں. جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم ہوتا ہے، اس کا ناک کان کٹا ہوا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف یعنی اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا پیدا کیا ہے. یہی شیطان ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیتا ہے. یہ فطرت یا دین فطرت، یہی رب کی توحید اور اس کی نازل کردہ شریعت ہے جو اب اسلام کی صورت میں محفوظ اور موجود ہے. اس کو بات سمجھ میں آ گئی. نیکسٹ دیکھیے، کل کو یہ نہ کہنا کہ ہم تو غافل تھے، ہمیں پتہ نہیں چلا تھا، اللہ نے یہ وعدہ لے لیا. اور اس وعدے کی تائید کے لیے اللہ نے 1,00,000 کم و بیش انبیاء 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان کو شریعتیں دی، اور آخری نبی پر جو کتاب شریعت کی صورت میں دی وہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے، اور نبی کی نبوت بھی قیامت تک کے لیے، سب کچھ موجود ہے. یا تقولو، تم یہ کہو، انما بے شک اشرکا شرک کیا تھا، آباؤنا ہمارے آبا اجداد نے، من قبل اس سے پہلے، وکننا ذریہ تم تاکہ پر دو زبریں، ذریتم من بعدہم، وکننا اور تھے ہم، ذریتن ان کی اولاد، من بعدہم ان کے بعد، افتہلکونا تو کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں، بما فعل المبتلون بما اس وجہ سے کہ جو کیا مبتلون گمراہوں نے. باطل کیا ہوتا ہے؟ باطل جھوٹ کو کہتے ہیں، اور باطل میں جو مبتلا ہوتے ہیں ان کو مبتلون کہتے ہیں. جھوٹ بولنے والے، گمراہ، جو جھوٹ بولتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہ ہونے والوں میں. اب آگے ہے، پیچھے کہا کہ تم یہ وعدہ تم سے کیوں لیا گیا ہے؟ اس لیے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. یا تم سب او تقولو، یا تم سب یہ کہو کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، تو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر، غلط راستہ اختیار کرنے والوں کے فعل پر تو ہمیں ہلاکت میں ڈال دے گا؟ مطلب یہ ہے، یعنی اللہ نے یہ اخذ عہد، وعدہ جو لیا اور اپنی ربوبیت کی گواہی اس لیے لی کہ تاکہ تم یہ عذر پیش ہی نہ کر سکو. نمبر 1 کہ ہم تو غافل تھے، نمبر 2 یہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے آئے، یہ عذر قیامت والے دن بارگاہ الہی میں پیش کر دو کہ باپ دادا کرتے تھے تو ہم نے بھی ایسے کیا. یہ عذر ختم کرنے کے لیے تم سے وعدہ لیا. آگے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نفصل الآیات، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ وہ سب رجوع کریں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور پڑھیے، کتنا ڈیٹیل کے ساتھ، کتنی تفصیل کے ساتھ بات کر دی. اب اس میں بھی ابھی کوئی گنجائش رہ گئی ہے شک شبہ کرنے؟
وَاتْلُو اور پڑھیے علیہم ان پر نبأ الذی خبر اس کی جو کہ آتیناہ ہم نے دی اسے آیاتنا اپنی آیتیں فانسلخ پھر وہ داخل ہو گیا منہا اس سے فاتبعہ الشیطان تو پیچھے لگا دیا اسے شیطان نے فکانا تو وہ ہو گیا من الغاوین گمراہوں میں سے۔ باب محاورہ ترجمہ اور پڑھیے ان پر وہ خبر جو ہم نے اور پڑھیے یا اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دیجئے اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا فانسلخ منہا پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا فاتبعہ الشیطان تو جب وہ ان سے نکل گیا کس سے جن کو آیتیں ہم نے دی تھی اس شخص کو جو آیتیں دی تھی کیا ہے اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا تو ہوا کیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا فاتبعہ الشیطان شیطان نے اس کا پیچھا کر لیا کیونکہ شیطان کو تو موقع مل گیا فکان من الغاوین تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ جب انسان ایک غلطی کرتا ہے نا پھر وہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے کئی ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے دین سے دور ہو جاتا ہے اصل بات حق سے وہ دور ہوتا ہے تو کئی ہیلے ایک جھوٹ کے پیچھے 100 جھوٹ بھی یعنی ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے 100 جھوٹ بھی بول لیتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ نے اپنی زندگی میں آپ نے بہت سے تجربات کیے ہیں مجھے ایک چھوٹے ہوتے نا کوئی 10-11 سال کی ایج کا مجھے ایک واقعہ یاد ہے اور اس ٹائم سے یعنی مجھے وہ یاد آتا ہے کہ ایک جھوٹ کے سنا تھا کہ ایک جھوٹ کے پیچھے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے بڑے کہتے تھے بیٹا سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور بات ایسے ہی ہوتا ہے حقیقت میں ایسے ہی ہوتا ہے آپ اپنی اپنی زندگیوں کے تجربات کر لیں کبھی کوئی آپ بات کر بیٹھے جھوٹی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ زبان ہماری سچی بنا دیں ہم خواتین اسپیشلی مرد بھی بہت ایسے کرتے ہیں ہم بہت جھوٹ بول لیتے ہیں بہتان لگا لیتے ہیں چغلیاں غیبتیں تو بے حادت بے تحاشا کر لیتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی کر جاتے ہیں اور یہ جو جھوٹ بولنا جو ہے نا سب سے بڑی جڑ جو ہے نا گناہوں کی یہ جھوٹ ہے جھوٹ سے جب زبان باز آ گئی تو آپ سمجھیں باقی سارے معاملات سے انشاءاللہ ہم بچ جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے فرشتے نہیں ہیں کوئی کہے کہ میں نے تو کبھی میں کہوں کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے تو یہ اس سے بڑا بھی کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ میں نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہاں نوعیت ہے کوئی کسی کی عادت ہے بات بات پر جھوٹ بولنا کوئی ہے کہ جھوٹ تو اس کو جب وہ بولتا ہے جب بہت زیادہ کوئی ایسا ہو بہت زیادہ شدت ہو تو پھر جھوٹ بولتے ہیں کچھ لوگوں کی بات پہ پانی پیا نہیں کچھ نہیں پیا چلے وہ بھی جھوٹ ہو گیا اچھا انہوں نے ہمیں کھانا ادھر سے کہا انہوں نے سانوں تو پوچھا ہی کچھ نہیں اور بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں آپ اپنے گھر والوں کو اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں میں اپنے گھر والوں کو پڑھ سکتی ہوں گھر والے مجھے اچھا پڑھ سکتے ہیں آپ کو آپ کے اور ایک بات ذہن میں رکھیں ہم نے دوسروں کو ہی ہم نے پاک صاف کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ جھوٹ بول دی کہ سچ ہے نا اپنے نہیں ہم نے کبھی بھی خبر لی کہ میں کتنا جھوٹ بول لیتی ہوں ہم نے اپنے آپ کی طرف دیکھنا ہے اگر اپنی نجات چاہتے ہیں نا تو ہم نے اپنے گریبانوں کی طرف جانتے ہیں اپنی کمیوں کو خامیوں کو کوتاہیوں کو دور کرنا ہے دوسروں کے پیچھے پڑنے سے کچھ نہیں ملنا اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو گرانے کے لیے کسی کی نظروں سے گرانے کے لیے کسی کے دل میں کسی کے لیے جگہ ختم کرنے کے لیے ادھر ادھر کی ملا کے جھوٹ بہتان الزام جو بھی ذہن میں رکھے گا آپ کسی کو بھی گرانے کے لیے کسی کی برائی کرتے ہیں کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں کسی کو جھوٹا کرنے کے لیے آپ کچھ پلان کرتے ہیں تو رب کی ذات اوپر بیٹھی ہے آپ کا
مکر ہوتا ہے، میرے رب کی تدبیر ہوتی ہے۔ رب کی پلاننگ سے بڑی پلاننگ کسی کی نہیں ہو سکتی، اور کسی کو گرانے کے لیے اگر آپ نے کنواں کھودا تو گرتا ہمیشہ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کئی بار کسی کو گرانے کے لیے کسی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں گرا ہم خود ہی اپنے آپ کو رہے ہوتے ہیں، اور وہ کنواں جو کسی کے سامنے کھودتا ہے وہ اس میں خود گرتا ہے۔ ایمان رکھ لیں تو ہمیشہ اپنے آپ کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ یا اللہ کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خطائیں ہیں، یا اللہ معاف کر دے، اور ہمیں اپنی اپنی خود ہی سے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے تو کسی کا کیا جانا ہے؟ اور جانا تو ویسے آپ کا بھی نہیں ہے کہ جانا ہے، جائے گا، کیونکہ آپ نے حساب کتاب تو دینا ہے۔ دنیا کی نظروں سے بچ گئے، چرب زبانی کی وجہ سے، تیز زبان کی وجہ سے، دلائل کی وجہ سے، آرگیومنٹ کی وجہ سے دنیا میں تو بچ گئے، لیکن اللہ کی نگاہ میں تو نہیں بچ سکتے۔ بس اللہ کی ہر وقت ذہن میں رکھا کرے۔ وہ بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آگے ایک صورت میں آتا ہے، انی، جب دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیے جائیں گے جنتیوں کو، نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اور جہنمیوں کو بائیں ہاتھ میں، تو یہی دائیں اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا ہی آپ کو جنتی اور جہنمی شو کر رہا ہوگا۔ جس کے دائیں ہاتھ میں تو وہ تو پورے محشر کے میدان میں بھاگتا پھرے گا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، انی، وہ پوچھیں گے بھی کیوں، کیسے ملا، کہاں سے ملا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ دنیا کے لوگ کیا کرتے تھے مجھے نہیں پتا، میرا یقین تھا کہ ایک دن حساب کا وقت آنا ہے، میں نے رب کو حساب دینا، میں نے رب کے پاس جانا۔ جب ہمیں یہ ہو کہ میں نے رب کو حساب دینا ہے تو آپ ایک ایک بات پہ غور کریں گے، اپنے پہ ایک ایک قدم پہ غور کریں گے، ایک ایک لفظ پہ غور کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو ہمیں نا اپنے آپ کو، لوگوں کو نہیں کہنا کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، عام طور پر جو جیسا ہوتا ہے نا وہ ویسا ہی دوسروں کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ چور ہر بندے کو چور سمجھتے ہیں، بے ایمان ہر بندے کو بے ایمان سمجھتا ہے، اور ایمان والا بندہ ہر بندے کو ایمان دار سمجھتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے گا، حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ بہرحال وَلَوْ شِئْنَا، اچھا پیچھے جو پڑھ رہے تھے نا، تو ایسا بندہ جو اللہ کی آیات کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا پیچھا شیطان کر لیتا ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کوئی کمی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گیا، اور تھوڑا سا پیچھے ہٹے تو شیطان آپ کا پیچھا ایسا کرتا ہے کہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نئی شیطان راہیں نکالتا جائے گا، کھولتا جائے گا، آپ کو پھنساتا ہی چلا جائے گا۔ فاتبعہ الشیطان، میرے رب نے کہہ دیا اس کا پیچھا شیطان کر لیتا ہے۔ جس کا پیچھا شیطان کر لیتا ہے، آپ سمجھے اس کی بچت کہاں سے ہوگی۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ، تو ضرور ہم بلند کرتے اس سے، بِهَا، اس کے ذریعے، وَلَكِنَّهُ، اور لیکن وہ، أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، جھک گیا زمین کی طرف، وَاتَّبَعَ، اور اس نے پیروی کی، هَوَاهُ، اپنی خواہش کی، فَمَثَلُهُ، تو اس کی مثال، كَمَثَلِ الْكَلْبِ، كَمَثَلِ، ایک ہے کلب، یہ والا کلب ہے، اور ایک ہے قلب، قاف موٹا، نقطوں کے فرق سے، قلب دل، اور یہ باریک کاف ہے تو اس کا مطلب ہے کتا۔ اب ایک بات میں آپ سے کہوں، میں بار بار کہتی ہوں تجوید پہ غور کیا کریں، اپنا زبر زیر پیش کے ساتھ ساتھ نا مخارج پہ غور کریں۔ یہاں دیکھیں یہ قلب ہے، کہتے ہیں نا حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے فلاں بندہ مر گیا، تو وہ قلب ہے، نقطوں والا قاف ہے، قلب، اس کا مطلب ہے دل، قلب دل، اور یہ ہے قلب، کاف باریک ہے، قلب۔ اب دکھتا جائے، اگر عام لوگ تو قلب کو بھی قلب پڑھتے، قلب کو بھی قلب پڑھتے، معنوں میں کوئی فرق آتا ہے؟ پھر معنوں میں آتا ہے، مخارج میں آپ لوگ نہیں فرق کرتے نا، مخارج میں آپ فرق نہیں کرتے ہیں، میننگ میں فرق آ جاتا ہے۔ اب جب میننگ میں فرق آیا تو آپ اللہ سے دعا ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں، اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک صاف کر دے، تو آپ پڑھتے ہیں قلبی کی جگہ پر آپ پڑھیں اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ میرے کتے نفاق تو پاک کر دے۔ پھر ایسے ہی ہوگا نا، صحیح بتائیں، اب میں نے مثال ٹھیک دی ہے؟
کیونکہ آپ نے یہاں قلب کا مطلب کتا پڑھ لیا ہے، تو آپ تو روز پھر یہ کتے والی دعائیں مانگ رہے ہوں گے. پھر ہمارے اصل میں نا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری دعائیں اثر کیوں نہیں کرتی؟ ہمارے دم اثر کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے قرآن ہمارے دلوں پہ اثر کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو لفظوں الفاظ جب بدلتے ہیں تو میننگ بدلے تو سارا کچھ ہی بدل گیا. اب سمجھ آ گئی؟ کمثل الکلب، کتے کی مثال کی طرح ہے. اگر تحمل تو بوجھ لاد دے علیہ اس پر، کس پر؟ کتے پر. یلحظ سوری میں نے دیکھا غلط پڑھا. کیا پڑھا؟ میں نے پڑھا یلحظ، کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے غلط پڑھا. یلحظ ہاں موٹا ہے. یلحظ تو وہ زبان نکال کر ہانپتا ہے. او یا تترک ہو تو چھوڑ دے اسے. یلحظ وہ پھر بھی زبان نکال کر ہانپتا ہے. ذالک یہ مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال اس قوم کی ہے جنہوں نے ہماری آیات بینات کو جھٹلایا. فاقصص القصص تو آپ سنا دیں یہ بیان، لعلہم یتفکرون تاکہ وہ سب غور کر لیں. اللہ اکبر. بامحاورہ ترجمہ کی طرف دیکھیے کہ اور اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور اسے بلند کر دیتے. بیہا اس کے ذریعے، اگر ہم چاہتے تو ہم اسے ضرور بلند کر دیتے. اس کے ذریعے یعنی اس کی بدولت، یعنی اگر ہم چاہتے تو اس کی بدولت یا ان کی بدولت، کس کے؟ ان پیچھے جو آیات کو اس نے چھوڑا تھا، ان آیات کی بدولت ہم اس کا بلند مرتبہ کر دیتے اگر ہم چاہتے. یعنی یہ ان آیات پر عمل کرتا تو ان کی وجہ سے. ایک حدیث بھی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی قوموں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے، عربی کسی کو یاد ہے؟ مجھے آتی ہے لیکن ذہن سے ادھر ادھر ہو گئی. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کے ذریعے کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلندیاں دے دیتا ہے اور کئی لوگوں کو نیچا کر دیتا ہے، یعنی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، پستی دے دیتا ہے. اب یہاں بھی دیکھیں وہی آیات کا مطلب صاف آ گیا نا. دیکھیں میں کوئی ذہن تو نہیں تیار کیا تو کہ میں نے یہ حدیث یہاں بولنی ہے، آیت سے ریلیٹڈ یہاں بات آ گئی ہے. تو کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہے. لیکن وہ تو واتبع ہواہ، وہ تو اپنی خواہش کے پیچھے پڑ گیا ہے، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہے. جی وَلَكِنَّ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اس آیت کے سٹارٹ میں، اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا. ارض کا مطلب زمین ہے نا، مطلب زمین کی طرف، دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی واتبع ہواہ اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا. سو کمثل الکلب، اس کی حالت کتے کی طرح ہو گئی. اس کی حالت کتے کی طرح ہو گئی کہ اگر اس پر آپ بوجھ لاد دیں تب بھی وہ ہمپے گا، یا اس کو چھوڑ دیں مطلب اس کے اوپر بوجھ اتار دیں تو یلحظ، تب بھی وہ کتے کا کام ہانپنا ہے. بوجھ اس کے اوپر رکھیں نہ رکھیں ہانپنا ہے. اچھا جی، اگر اس پر، اور یہی حالت ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. سو آپ ان واقعات کو بیان کر دیجئے تاکہ لوگ کچھ سوچیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یلحظ کہتے ہیں کہ تھکاوٹ یا پیاس وغیرہ کی وجہ سے زبان باہر نکال کر ہانپنا. کتے کی عادت ہے، وہ اس کا پیٹ بھرا ہو بھوکا ہو ہانپتا رہتا ہے. کبھی دیکھا ہے؟
وہ تندرست ہو بیمار ہو، تھکا ماندہ ہو یا توانا ہو، ہر حال میں زبان باہر نکالے ہانپتا رہتا ہے۔ یہی حال ایسے شخص کا ہے، یہی حال ایسے شخص کا ہے، اسے واز کرو یا نہ کرو اس کا حال ایک ہی رہے گا، اور دنیا کے مال و متاع کے لیے اس کی رال ٹپکتی رہے گی۔ دنیا کے مال و متاع کے لیے اس کی رال، منہ سے جو پانی نکلتا ہے لالچی کے منہ میں، کسی کا کوئی فائدہ دیکھا یا کچھ بھی دیکھا تو رال اس کو بولتے ہیں، رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ نے مثال دی ہے۔ آگے دکھا سا مثلا للقوم، اچھا یہاں پر نا ہم نے ایک نون قطنی پڑھا تھا، مثلا ہے، اس کے اوپر چھوٹا سا نون ہے۔ آپ اگر دیکھیں نون کو سائڈ پہ کر دیں تو مثلا بنے گا، مثلا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ جب بھی نون قطری آ جاتا ہے تو مثلا کو مثلا پڑھیں گے، الف یہاں لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ مثلا للقوم الذین، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، وانفسہم، اور اپنی جانوں پر کانوا یظلمون، وہ سب ظلم کرتے تھے۔ بامحاورہ ترجمہ، ان لوگوں کی مثال بھی بری ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے۔ اپنے آپ کو جھٹلا کے تو کیا سمجھتے ہیں انسان نا اللہ تعالیٰ کی آیات کو، نماز نہیں پڑھتا، خواتین ہیں با پردہ نہیں باہر نکلتی، بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہیں، یا ہم جو بھی ہم قرآن و سنت سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھی بڑا کوئی مار کا مار رہا ہے، اصل میں کیا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ تو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کی آیات سے منہ موڑنا، جو خواتین با پردہ ہو کے باہر نہیں نکلتی تو اس کا مطلب اللہ کی آیات سے اعراض نہیں ہے؟ بتائیں ذرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے فیس پہ، چہرے پہ، مرد کے چہرے پہ داڑھی، آپ نے حکم دیا کہ مونچھوں کو کٹواؤ داڑھی کو بڑھاؤ، اور اب کیا ہے، مونچھوں کو بڑھاؤ اور داڑھی کو کٹواؤ، الٹا ہو گیا نا۔ تو آپ کے خیال میں ان آیاتنا کیا کہتے ہیں، کذبوا بآیاتنا نہیں ہے، کیونکہ نبی حکم وہ دیتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں۔ تو آپ کو خواتین کے لیے قرآن میں پردے کا حکم موجود ہے نا، تو نہیں کرتے تو کیا یہ اللہ کے حکم سے کذبوا بآیاتنا نہیں ہے؟ اور اگر کذبوا بآیاتی کی لڑی میں آپ اگر شامل ہو گئے تو پھر نجات ہوگی؟ پھر کیا سمجھتے ہیں، کانوا یظلمون وانفسہم کانوا یظلمون، ہم اپنے آپ پر خود ہی ظلم کر رہے ہیں نا۔ نماز نہیں پڑھتا تو بے نمازی اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ میں سے کون کون نماز پڑھتے ہیں؟ پوری 5 نماز بھی پڑھنی ہے سنت کے مطابق، نماز پڑھنی ہے ٹھہر ٹھہر کر آرام سے سنت کے مطابق، آپ کا دل گواہی دے کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی۔ اور وہی بات اللہم طہر قلبی من النفاق والی بات نہ ہو جائے، تلفظ تجوید ٹھیک کریں، اپنا تجوید کو ٹھیک کریں، ادائیگی کو ٹھیک کریے، مخارج کا خیال رکھتے ہوئے کیجیے، اللہ قبول فرمائے۔ من یہد اللہ، جسے ہدایت دے دے اللہ، فہو المہتدی، ہدایت یافتہ وہی ہے۔ ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ کر دیجئے، جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے وہی خسارہ پانے والے ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، اور البتہ یقیناً پیدا کیے، ذرأنا پیدا کیے ہم نے، لجہنم، جہنم کے لیے، کثیرا من الجن والانس، بہت سے جنوں اور انسانوں میں سے، لہم ان کے لیے، قلوب لا یفقہون بہا، ان کے لیے دل ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، ولہم، اور ان کے لیے، اعین، آنکھیں ہیں لیکن لا یبصرون بہا، ان سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، ولہم آذان لا یسمعون، اور ان کے لیے اذان ہے، آذان یعنی کان ہے، وہ ان سے سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ تو چوپاؤں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو بے خبر ہیں، یہی لوگ بے خبر ہیں۔ با محاورہ ترجمہ کیا ہے، اور یقیناً ہم نے بہت سے انسانوں اور جنوں میں سے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں۔
بہت سے لوگ ہیں جو پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے۔ اب کیا ہے، ان کے دل ہے لیکن وہ دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں۔ کس کو نہیں سمجھتے؟ حق بات کو نہیں سمجھتے۔ ان کی آنکھیں تو ہے، دکھنے میں آپ کو ان کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے آپ کو نہیں دیکھتے، دنیا کو نہیں دیکھتے، سب کچھ دیکھتے ہیں، آنکھوں سے حق بات کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور ان کے لیے کان ہے، ان کے ساتھ وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی حق بات سنتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہے، جانور۔ اور اللہ کہتے ہیں جانور میں بھی کچھ صلاحیتیں ہوں گی۔ بل ہم اول، یہ تو ان سے بھی گئے گزرے، بدتر ہے ان سے بھی۔ اور یہی لوگ بے خبر ہیں، یہی لوگ ہی بے خبر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا تعلق جو ہے نا تقدیر سے ہے۔ اچھا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ تقدیر سے ہے، یعنی ہر جن اور انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ وہ دنیا میں جا کر اچھے یا برے کام کرے گا، اس کے مطابق اس نے لکھ دیا۔ یہاں انہی دوزخیوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق دوزخ والے ہی کام کرنے تھے۔ آگے ان کی مزید صفات بیان کر کے بتایا کہ جن لوگوں کے اندر یہ چیزیں اسی انداز میں ہوں گی جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا انجام برا ہے۔ یعنی ان کے دل، آنکھیں، کان، یہ چیزیں اللہ نے انہیں دی ہے، انسان ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پروردگار کو سمجھے، اس کی آیات کا مشاہدہ کرے اور حق کی بات کو غور سے سنے۔ لیکن جو شخص ان مشاعر سے یہ کام نہیں لیتا، وہ ان سے عدم انتفاع یعنی فائدہ نہ اٹھانے میں چوپایوں کی طرح ہے۔ جو ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا، مطلب حق بات کو دیکھتا نہیں، سنتا نہیں، تو وہ جو فائدہ نہیں اٹھاتا وہ چوپایوں کی طرح ہے۔ اور چوپاؤں میں بھی کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ کتا ہے، اپنے مالک کے ساتھ رہتا ہے، مالک کو پہچان جاتا ہے۔ بلی جس گھر میں ایک دو بار اس کو رکھ لیں تو بلی گھر مالک کا نہیں چھوڑتی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اونٹ، بھینس، گائے، بکری اگر کسی نے پال رکھی ہے، صبح چرانے کے لیے جہاں مرضی لے جائے، شام کو وہ گھر آ جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے جن کی مرغیاں ہیں، جن کے گھروں میں مرغیاں ہیں، سارا دن پورا گاؤں، پورا علاقہ چھانتی ہیں، شام کو گھر سونے کے لیے آ جاتی ہیں، انڈا پھر آپ کے گھر دیتی ہیں۔ مالک، یہ چوپائے، یہ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتے ہیں۔ بل ہم ازل، یہ انسان جو حق بات کو سنتے نہیں، حق بات کو دیکھتے نہیں، حق بات کو سمجھتے نہیں، یہ ان سے بھی بدتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان سے اولئک هم الغافلون، اصل میں یہی لوگ بے خبر ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے ہیں اسماء، اسم کی جمع ہے اسماء، نام، سب نام، الحسنى، اچھے اچھے، فَادْعُوهُ، تو تم پکارو اسے، بیا اس کے ساتھ، وَذَرَوُا الَّذِينَ، اور سب چھوڑ دو ان لوگوں